السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 9 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بازار میں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران احمد تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ایک اہم معاملہ ہے۔ دوسری طرف ثریا خاتون سپاہیوں کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے شمالی دیواروں کے نیچے سے گزرنے والے پرانے راستے ہیں، ہم وہاں سے گھس کر خلیل اور قیدیوں کو رہا کریں گے۔ جواباً اس کا خاص آدمی کہتا ہے اس راستے کو استعمال میں لائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، شاید یہ بند ہو۔ ثریا کہتی ہے ہمارے پاس یہی واحد راستہ ہے۔ اسی دوران کچھ تیر آ کر سپاہیوں کو لگتے ہیں اور وہ سب شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ سب تلواریں نکال کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں سلیبی چاروں اطراف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ چوٹی پر کھڑا گیبریل کہتا ہے یہ لڑکی مجھے بیوقوف سمجھتی ہے، کیا تم نے ہمیں کم سمجھا؟ تو لیونارڈ کہتا ہے آپ کی جرأت قابل تحسین ہے۔ جواباً گیبریل کہتا ہے اسے اس کی باری قیمت چکانی پڑے گی۔ ادھر ثریا خاتون سپاہیوں کو حملے کا کہتی ہے۔ ثریا کا حکم ملنے پر چند سپاہی سلیبیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لڑائی کے دوران ثریا کا بازو زخمی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر لیونارڈ کہتا ہے زخمی پرندہ پھنس گیا ہے۔ جواباً گیبریل کہتا ہے پھر شکار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ وہ آ کر تیروں سے سلیبیوں کا شکار کرتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ثریا خوش ہوتی ہے لیکن گیبریل کو بہت غصہ آتا ہے۔ صلاح الدین تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں جبکہ شیر کو ایک دستے کی مدد سے سلیبیوں پر تیر برسا رہا ہوتا ہے۔ گیبریل غصے سے کہتا ہے زنگی آگے ہیں۔ پھر صلاح الدین کے کہنے پر سپاہی سلیبیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شیر کو ایک سپاہی کو پکڑ کر کہتا ہے شہنشاہ کی جان کے بدلے میں تم لوگوں کے 1000 لوگ مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بہت سے سلیبی سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ بہت جلد وہ تمام سلیبیوں کو مار گراتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لیونارڈ گیبریل سے کہتا ہے جناب صورتحال پلٹ گئی ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اس پر گیبریل کہتا ہے اگر ہم وہاں گئے تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ اس کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ادھر ثریا خاتون آخری سپاہی کو مارنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے مت مارے۔ اس کی فریاد سن کر صلاح الدین ثریا خاتون کو روک دیتے ہیں تو ثریا کہتی ہے انہوں نے میرے والد کو بستر پر لگا دیا اور میرے بھائی کو قید کر لیا۔ جب تک میں ان سب کو نہ مار دوں تب تک میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں اس نے معافی طلب کی ہے، اسے قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر ثریا اسے چھوڑ دیتی ہے۔ شیر کو کہتا ہے ان کی لاشیں دفن کر دو اور اسے جانے دو۔ ثریا خاتون صلاح الدین سے پوچھتی ہے آپ نے اس حملے کے بارے میں کیسے سنا؟ شیر کو کہتا ہے صلاح الدین نے اطلاع دی، ہم سلطان کے حکم سے آئے ہیں۔ ثریا خاتون کے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر صلاح الدین اس کے ہاتھ پر پٹی کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم سمجھی کہ میں نے تمہیں جلد بازی سے کیوں روکا تھا؟ پھر وہ شیر کو سے کہتے ہیں اگر سلطان کو مناسب لگے تو اسکلان کی فتح تک انہیں شام میں رہنے دیں۔ جواباً شیر کو کہتا ہے میں سلطان سے بات کروں گا، مگر ثریا کہتی ہے یہ بہت مشکل ہے۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں ہمارا مقصد دشمن کے خلاف متحد ہونا ہے، شام میں رہنے سے مشکلات آسان ہوں گی۔ اس پر ثریا کہتی ہے ہم شام میں نہیں رہ سکتے، اگر آپ ہمیں اپنا قبیلہ آباد کرنے کی اجازت دیں تو ہم قبول کر لیں گے۔ اس پر صلاح الدین ایوبی حامی بات لیتے ہیں۔ دوسری طرف گیبریل کمانڈر سے کہتا ہے زنگیوں کا اسکلان کے لوگوں کی مدد کے لیے آنا ٹھیک نہیں، اگر ان کی کشیدگی ختم ہو گئی تو وہ مل کر اسکلان پر حملہ کریں گے۔ تو گیبریل کہتا ہے بالکل صلاح الدین ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے گا، مجھے یقین ہے اس نے اپنے تمام منصوبے بنائے ہوں گے، میں جانتا ہوں اس بارے میں کس سے معلومات حاصل کرنی ہے۔ دوسری طرف نصر الدین بیرا کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے۔ بیرا کہتی ہے امیر ایوب اور فاطمہ خاتون آئے تھے جبکہ آپ دیوان میں تھے۔ نصر الدین کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر بیرا کہتی ہے اہم بات یہ ہے کہ عمر ملا نے ان سے بات۔ جواب نصر الدین کہتا ہے عمر ملا نے اظہار تعزیت کی ہوگی۔ یہ سن کر بیرا کہتی ہے جو تعزیت کے لیے آتا ہے وہ چھپ کر باتیں نہیں کرتا، وہ چھپ کر باتیں کر رہے تھے، انہوں نے ضرور کوئی بات چھپائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین شہنشاہ کی قبر پر دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں عمر اپنی دادی کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ قبر پر بیٹھ کر رو کر کہتا ہے میں یہاں صرف ماں کے لیے آتا تھا، اب میں آپ دونوں کے لیے آتا ہوں۔ عمر کی باتیں سن کر صلاح الدین اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں، جب تک آپ ہیں آپ ہمیشہ انہیں اپنے پاس پائیں گے۔ عمر کہتا ہے میرے بابا کی یادیں تازی ہیں لیکن میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں میں نے بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، وہ صرف میرے خوابوں میں ہے۔
کبھی کبھی میں اسے گلاب کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھے دیکھتی ہے، اگر آپ اسے پیار سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ محسوس ہوگی۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کہتی ہے بچہ بھی ماں کے دل کا حصہ ہوتا ہے۔ اس پر صلاح الدین فاطمہ خاتون سے کہتے ہیں شہنشاہ نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ اس کے دل میں برسوں سے آگ جل رہی ہے، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ آگ کیا ہے؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے میرا شہنشاہ دل کی بات چھپانے میں ماہر تھا، اس نے اس راز کو زمین میں دفن کر دیا۔ اتنے میں احمد اور پارس تیزی کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور کہتے نابلس کے قریب ہمارے سارے سپاہی مارے گئے۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ پھر وہ کہتے ہیں نابلس سے اسکلان کے تمام راستے روک جائیں، جب ان کی منزل واضح ہو جائے تو مجھے خبر بھیج دیں۔ ان کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں گیبریل تم مجھے گرا نہیں سکے لیکن میں تمہیں گرا دوں گا۔ دوسری طرف جنگل میں نصر الدین اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزت الدین کہتا ہے صلاح الدین چچا کی اجازت سے گیا اور اسکلان کے لوگوں کو بچایا اور ساتھ میں اسکلان کے لوگوں کے لیے جگہ بھی مانگی، اگر ہم نے صلاح الدین کو نہ گرایا تو یہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اتنے میں درویش کے روپ میں گیبریل آتا ہے تو نصر الدین کے سپاہی اسے روکتے ہیں۔ نصر الدین کے اشارے پر سپاہی اسے آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ نصر الدین اسے کھانے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے شاید کوئی اچھی خبر ہو۔ گیبریل ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے جب تک صلاح الدین اپنی منمانی کرتا رہے گا تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، میں یہاں ہوں۔ گیبریل کو دیکھتے ہی نصر الدین خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے گیبریل اس کے ہاتھ کو روکتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں دوستی کرنے آیا ہوں، خنجر نیچے کرو۔ نصر الدین کہتا ہے تم میرے دوست کیسے ہو سکتے ہو؟ اس پر گیبریل کہتا ہے کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہے اور وہ ہے صلاح الدین۔ پھر نصر الدین کہتا ہے تم پوری اسلامی دنیا اور میری ریاست کے دشمن ہو۔ جواباً گیبریل کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ ریاست تمہاری ہے؟ دیکھو اس نے اپنے بیٹے کو کیسے بچایا۔ صلاح الدین ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے جو کچھ کیا ہے وہ بلا دیا جائے گا، لیکن اگر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے تو ہم اسے روک سکتے ہیں۔ یہ سن کر نصر الدین کہتا ہے تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے جاسوسی کرنے کا کہہ رہے ہو؟ تو گیبریل کہتا ہے میں یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اگر ہم صلاح الدین کی چال ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے تو اسے وہ سزا ملے گی جس کا وہ حقدار ہے، پھر تم اور تمہارے بیٹے کے لیے راستے صاف ہو جائیں گے۔ تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے، تمہارا فیصلہ بہت اہم ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا۔ دوسری طرف شہزادی وکٹوریہ کا قافلہ جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قافلے کو دیکھ کر سرحد کا غازی کبوتر کے ذریعے خبر بھیج دیتا ہے۔ ادھر زنگی محل میں احمد صلاح الدین سے کہتا ہے ملک حضرت وہ خبر آ گئی ہے جس کا انتظار کر رہے تھے، جو صلیبی اسکلان جا رہے ہیں وہ مشرق کا راستہ استعمال کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہمارا واحد مقصد فوج کو روکنا ہے۔ احمد کہتے فوج میں اہم لوگ ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون ہیں۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہیں جب کل ہم انہیں پکڑیں گے۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر صلاح الدین کو ایک ڈبی دیتا ہے۔ صلاح الدین اس میں سے تیر کی نوک نکال کر اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر بیرا خاتون زمرد خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے فاطمہ خاتون اپنی اولاد کے غم کی وجہ سے بیمار ہے لیکن مجھے لگتا ہے مسائل اور بھی ہیں۔ جواباً زمرد خاتون کہتی ہے مجھے وہ مسائل معلوم ہے، شہنشاہ برسوں تک صلاح الدین کے ساتھ تھا لیکن صلاح الدین کی جنگ ان کے بیٹے کی موت کا سبب بنی، لیکن یہ ایک ماں کا دل ہے کہ وہ صلاح الدین کو بھی پریشان نہیں کر سکتی، اس لیے اسے ان کی فکر ہے۔ تو بیرا خاتون کہتی ہے صلاح الدین کی وجہ سے فاطمہ کیوں پریشان ہے؟ تو زمرد خاتون کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر بیرا چونک جاتی ہے۔ جواباً زمرد کہتی ہے وہ رضائی بیٹا ہے، ہم نے بھی یہ سنا ہے، میرا اندازہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ جواباً بیرا خاتون نفی میں سر ہلاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایک مشعل اٹھائے غار سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک آواز گونجتی ہے ہندوستان میں تاجروں کا سربراہ، لیکن میرا اصل مقصد کفار کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دینا، کیونکہ آپ ہی امت محمدیہ کو متحد کریں گے اور انہیں امن کی طرف لے کر جائیں گے۔ اتنے میں صلاح الدین کچھ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے ہندوستانی سرزمین پر رہنے والوں کی طرف سے سلام قبول کریں۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارا اتحاد مضبوط رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں مزید لوگ کام کاج میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے بازنطینی لباس پہنا ہوتا ہے
کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد صلاح الدین سلطان اور ان کے امیر کے پاس پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں، صلاح الدین اگر آپ نے ذاتی طور پر جنگ لڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں، پیغام ملتے ساتھ ہی ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ طرابلس میں سے اسکلان میں ایک فوج آئے گی، میں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر سلطان پوچھتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ صلاح الدین کہتے ہیں، پارس کی اطلاع کے مطابق وہ مشرق سے گزریں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں، ہم نے جان لیا ہے، بلیک فورٹ سلیبی جنگجو کا استاد اور باطن کی بہن۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں، وکٹوریا کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ سلطان کے اشارے پر امیر کہتے ہیں، گیبریل اپنی فتح کے بدلے اس سے شادی کرے گا، کھلے میدان میں تیاریاں شروع ہیں۔ صلاح الدین کہتے، سلطان مجھے حکم دے، میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا۔ تو سلطان کہتے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، آنے والی فوج عظیم فوج ہے، ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ تو صلاح الدین کہتا ہے، اگر میں نے یہ سب کیا ہے تو میں ہی اس کی تلافی کروں گا۔ دوسری طرف اسکلان میں ایک سپاہی گیبریل کو خبر دیتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے، انہوں نے راستے میں زنگی جاسوس پکڑ لیے، صلاح الدین تمہارا منصوبہ واضح ہے۔ صلاح الدین کا خیال ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے، ہم مشرق کے راستے پر گات لگائیں گے اور صلاح الدین کو شکست دیں گے۔ استاد نے مشرق کے بجائے مغرب کو چنا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ان کے سامنے ایک تیر آ کر گرتا ہے۔ اتنے میں ثریا خاتون وہاں آتی ہے، اسے دیکھ کر صلاح الدین کہتے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو ثریا کہتی ہے، میں بھی اسکلان پر حملہ کرنے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس پر صلاح الدین کہتے، ہم اسکلان نہیں جائیں گے، لیکن گیبریل ہمیں اسکلان اور خلیل دونوں دے گا۔ اس پر ثریا کہتی ہے، پھر بھی آپ کے ساتھ آؤں گی۔ جواباً صلاح الدین کہتے، یہ ناممکن ہے۔ ثریا کہتی ہے، پھر میں وہ کروں گی جو مجھے معلوم ہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے، میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالو۔ ثریا کہتی ہے، میرا وطن اور بھائی دشمن کے ہاتھ میں ہے، مجھے زندگی یا موت سے کوئی فرق نہیں۔ دوسری طرف مشرق کے راستے پر گیبریل صلاح الدین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے، سب تیار ہیں، صلاح الدین اور اس کے سپاہی آتے ہوں گے۔ دوسری طرف وکٹوریا کا قافلہ مغرب سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ صلاح الدین اور ثریا خاتون چوٹی پر کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ثریا کہتی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مغرب سے آئیں گے؟ جواباً صلاح الدین کہتا ہے، ان کا خیال تھا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے، دن کے راستے ہمارے ستارے ہیں اور رات کے راستے ہمارے کان ہیں۔ سپاہیوں، ہم قیدیوں کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، ان کی زندہ ضرورت ہے۔ تو ثریا کہتی ہے، وہ زیادہ ہیں، کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں، ہم دونوں اطراف سے حملہ کریں گے۔ دوسری طرف لیونارڈ گیبریل سے کہتا ہے، اب تک صلاح الدین کو آ جانا چاہیے تھا، کچھ تو غلط ہے۔ اسی لمحے ان کے سامنے ایک خبر والا تیر آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ تلوار نکال لیتے ہیں اور تیر بھی، لیکن گیبریل ان کو روک لیتا ہے۔ گیبریل اس تیر سے خبر نکالتا ہے اور کہتا ہے، صلاح الدین جان چکا ہے کہ وہ راستے تبدیل کر چکے ہیں، وہ مغرب سے حملہ کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ خبر کس نے بھیجی ہے، استاد اور وکٹوریا کی زندگی خطرے میں ہے، ہمیں صلاح الدین سے پہلے پہنچنا ہوگا، بادشاہ کو خبر بھیجو، ہم ان کو دونوں اطراف سے گھیریں گے۔ ناظرین، خبر پہنچانے والا عزت الدین ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ایک شخص ایک جگہ چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، سلیبیوں کو جاتا دیکھ کر وہ اپنا چہرہ ہٹاتا ہے تو وہ عزت الدین ہوتا ہے اور کہتا ہے، صلاح الدین اب تم نہیں بچ سکتے۔ ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور